لیے ہمیں قرآن سے باہر جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ترجمہ پڑھ لیں تو ساری بات سمجھ میں آ جائے گی۔ بلکہ آج کل وہ انجینئر علی مرزا صاحب جو ہیں، وہ ان کی ایک کلپ ہم نے سنا، اس کے اندر وہ کہہ رہے ہیں کہ اہل بیت کو اور قرآن کو سمجھ لو تو سارے کا سارا دین سمجھ لیں گے۔ پھر ہم یہ سوال کرنے کا حق تو رکھتے ہیں کہ اہل بیت کو کیسے سمجھیں۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتایا جائے کہ اہل بیت کون ہے۔ قرآن کریم میں جن کے بارے میں اہل بیت کہا گیا وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات ہیں، یا قرآن کریم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اولاد کے بارے میں اہل بیت کا لفظ بول دیا، یعنی ان کی آل اولاد اور اہل خانہ کے لیے لفظ بول دیا، یا اس کے علاوہ ایک دو جگہ اور اہل بیت ہے۔ تو اہل بیت سے مراد اگر اولاد سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لیا جائے کہ ان کی اولاد مراد ہے، وہ تو ہمیں قرآن نہیں بتا رہا۔ تو سب سے پہلے ہمیں قرآن کریم کا ترجمہ پڑھ کے یہ تو نہیں پتہ چل سکتا کہ اہل بیت سے مراد کون ہیں۔ اگر اہل بیت سے مراد وہی جو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا، اس میں تو ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ صرف اور صرف ازواج مطہرات ہی اہل بیت ہیں۔ باقی جو کچھ بھی ہوگا وہ ہمیں قرآن کریم سے باہر حدیث کی روشنی میں نظر آئے گا کہ اہل بیت سے مراد کون ہیں، کون ہیں، کون نہیں ہے۔ تو یہ سوال کرنا کہ صرف ترجمہ قرآن کریم کا آپ پڑھ لیجئے، آپ کو کسی مولوی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، کسی عالم کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، صرف مرزا صاحب کے پاس، انجینئر صاحب کے پاس جانے کی ضرورت ہے۔ یہ تو عجیب سی دعوت ہے نا کہ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ اہل بیت اور قرآن کریم کو تھام لیجئے۔ بھئی اہل بیت کا تعین کون کرے گا؟ قرآن کریم نے اگر کرنا ہے تو قرآن کریم کے تعین کے اوپر اگر آپ راضی ہیں تو وہ صرف اور صرف ازواج مطہرات ہیں، ہم کہتے ہیں کہ سو بسم اللہ۔ لیکن اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد جو ہے وہ اہل بیت ہیں، تو وہ قرآن کریم نہیں بتا رہا ہمیں، وہ ہمیں احادیث کی روشنی میں پتہ چلتا ہے۔ یہی ہم کہہ رہے ہیں کہ قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے سنت کی بھی ضرورت پڑے گی، اور اس کے بعد اجماع امت کی بھی ضرورت پڑے گی، مفسرین کے اقوال، صحابہ، تابعین، تبع تابعین کے آثار کی بھی ضرورت پڑے گی، پھر تو قرآن کریم سمجھ میں آئے گا، وگرنہ مشکل ہو جائے گا۔ صرف ترجمہ پڑھ کے قرآن کریم کا جو مقصد ہے وہ حاصل نہیں ہوگا، کیونکہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ایک بڑی جماعت جو بڑے اپنی عربی زبان کے اوپر، عربیت کے اوپر ایک بڑا مقام رکھتے تھے، محترم انہوں نے بھی عجیب و غریب سلسلہ یہ ہے کہ بڑا